السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 5 سوالوں کے جواب کو حل کیا تھا۔ آج پھر یہ سوالات ہیں جس کو ہم آج حل کریں گے۔ پہلا سوال کیا جا رہا ہے کہ وقف بالاظہار اور وقف بالاثبات کی تعریف کرو، یعنی ان دونوں کی تعریف کیا ہوگی۔ تو وقف بالاظہار کی تعریف یہ ہے کہ حرف موقوف علیہ مدغم یا حرف مخفی واقع ہو تو اس کو وقف بالاظہار کہیں گے، جیسے یلحظ ذالک وغیرہ۔ اور وقف بالاثبات کے تعریف یہ ہوگی کہ حرف موقوف علیہ حرف مد واقع ہو تو اس کو وقف بالاثبات کہیں گے، جیسے ولا تسقی الحرث، تو جب وقف کریں گے ولا تسقی، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال جو کیا جا رہا ہے کہ وقف بالتشدید، وقف بالتشدید میں روم یا اشمام جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ وقف بالتشدید میں روم و اشمام جائز ہے، ٹھیک۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوا کہ للنحیہ پر وقف موافق رسم ہوگا یا موافق وصل۔ اس کے تعلق سے سبق کے درمیان بھی بتایا جا چکا ہے۔ جواب یہی ہے کہ للنحیہ پر وقف جو ہوگا موافق رسم ہوگا، موافق وصل نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا یہ آپ سبق میں جب سنیں گے پورا سبق تو آپ سمجھ جائیں گے۔ چوتھا سوال ہو رہا ہے کہ را مشددہ پر وقف کیا جائے تو را پر ہوگی یا باریک۔ اس کا جواب یہ ہے کہ را مشددہ پر وقف کیا جائے بشرطے کہ ما قبل زیر نہ ہو تو پھر وہ را کیا ہوگی؟ پر ہوگی، جیسے مستقر وغیرہ، اس کے تعلق سے بھی سبق میں آپ پڑھ چکے ہو۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جواب یہ ہے کہ را مشددہ پر وقف کیا جائے تو را پر ہوگی یا باریک۔ تو یہی جواب دیا جائے گا کہ اگر ما قبل زیر نہیں ہے تو پھر اس را مشددہ پر وقف کیا گیا تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی۔ اور اگر را پر کیا بولتے ہیں، را مشددہ سے پہلے زیر ہوگی تو پھر را باریک پڑھیں گے۔ آخری سوال ہے کہ مد متصل وقفی اور مد لازم وقفی کی تعریف اور حکم بیان کرو، یعنی تعریف بھی کرنی اور حکم بیان۔ کہ مد متصل پر وقف کیا جائے تو اسے مد متصل وقفی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ مد متصل وقفی میں توسط کے علاوہ بوجہ سکون عارض طول بھی جائز ہے، لیکن قصر جائز نہیں، جیسا کہ کتاب میں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ اور مد عارض کا توسط بہتر نہیں، جیسے کہ وہاں مثال دیا گیا تھا یشاء وغیرہ جو ہے مد لازم۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جب مد لازم پر وقف کیا جائے تو اسے مد لازم وقفی کہتے ہیں، اور اس کا حکم یہ ہے کہ سکون عارض کی وجہ سے مد عارض کا طول بھی ہو سکتا ہے، لیکن مد لازم کا طول اولا ہے۔ اس کے بھی تعلق سے سبق میں بتایا جا چکا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔